اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ تو ایک ہے، اس دنیا کا، اس کائنات کا پالنہار، پیدا کرنے والا، اسے چلانے والا، پروردگار، اس کو پروان چڑھانے والا اور اسے ایک دن نشٹ کر دینے والا خدا صرف اور صرف ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ ایسا ہے کہ جس کے سب محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، وہ کسی کا باپ اور بیٹا نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو میں مدد میں، پناہ میں جانا چاہتا ہوں اس رب کی جو رات کو پھاڑ کر اس کے اندھیرے کو دور کر کے صبح لاتا ہے۔ والصبح اذا تنفس، جب صبح سانس لینا شروع کرتی ہے اور کائنات کی ہر مخلوق تر و تازہ ہو کر، فریش ہو کر، اپنی تھکاوٹ اتار کر اس دنیا میں پھر سے نئے انداز سے نیا دن جینے کے لیے آگے بڑھتی ہے، پھاڑ دیتا ہے اندھیرے کو۔ رب الفلق، قل کہہ دو اعوذ، میں پناہ میں جانا چاہتا ہوں، مدد مانگتا ہوں، برب الفلق، اس پھاڑ دینے والے رب کی، من شر ما خلق، جو کچھ، جتنے مخلوق، جتنے پرانی، جتنے پشو پکشی پیدا کیا ہے، اس میں سے ہر مخلوق، ہر پشو پکشی کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، کچھ پوائزنس ہوتے ہیں، انسان کو دکھ تکلیف دیتے، کاٹ لیتے، ان کا بھی پیدا کیے جانے کا مقصد ہے ریسپیریشن، سانس کے ذریعے ہوا میں بہت ساری یوزفل چیزیں چھوڑتے ہیں اور بہت سارے پوائزنس ایبزارب کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا فائدہ زیادہ ہے، کبھی کبھی کسی کو کاٹتے، نقصان دیتے، وہ کم ہے۔ من شر ما خلق، ان کے شر سے، ان کی برائی سے، ان کے نقصان دینے سے، اے سچے مالک تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ ومن شر غاسق، اور جب رات میں اندھیرا آتا ہے، چھا جاتا ہے، اندھیرا چھا کر سب چیز کو تو ڈھانک لیتا ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات کے اندھیرے کے لباس سے ہر چیز کو تو ڈھانک دیتا ہے، تو اس اندھیرے کی برائیوں سے، اس اندھیرے کے شر سے، رات کی برائیوں سے، اے سچے مالک اللہ تیری مدد چاہتے ہیں، تیری مدد اور پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، جب یہ رات کا اندھیرا مکمل چھا جاتا ہے اور پوری رات اندھیرے میں رہتی ہے، وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ، وہ تو ان کے ساتھ ہے جب وہ رات گزارتے ہیں اندھیرے میں، بہت ساری قسم کی برائیاں، ان تمام سے سچے مالک کی مدد اور پناہ چاہتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گانٹھ بنا کر پھونکتے ہیں، جادو ٹونا کرتے ہیں، اے اللہ تیری پناہ میں، اگر جادو کی کوئی حقیقت ہے تو یہ خود اپنے نبی کو کہنے کو کہا گیا کہ تم کہو، دعا مانگو اور اس سے دور ہو جائے گا، اس سے زیادہ اور قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ لو، تمہیں جادو کا اثر نہیں ہوگا، تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، یہ جادوگر یا دنیا کا کوئی بھی مادی یا غیر مادی کسی بھی انداز سے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، سچے مالک اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ ومن شر النفاثات، جو رسیوں میں، بال میں، کسی اور چیز میں گانٹھ لگا کر پھونک مارتے ہیں، جادو ٹونا کرتے ہیں، اس کے شر سے، اس کی برائی سے تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ جب یہ سچے دل سے ہم نے پڑھ لیا، پھر یہ عقیدہ اور ایمان رکھنا چاہیے، اب مجھے کوئی جادو نقصان نہیں کرے گا۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی دوا، سب سے بڑا منتر، سب سے بڑی چیز ہمیں اللہ نے دے دی ہے، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس کی ڈیپ معنی مطلب میں جائیں اور اپنا وشواس اور توکل بھروسہ اللہ پر رکھیں۔ کسی جادوگر کا کوئی جادو، کسی ٹونے کرنے والے کا کوئی ٹونا نقصان نہیں دے گا۔ ومن شر حاسد،
اور جب کوئی حسد کرنے والا جلن، کڑن، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنی کی نظر سے دیکھنے والا جب وہ حسد کی نظر سے دیکھتا ہے تو کسی کی نظر کچھ نہیں کر سکتی، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی کسی کو غلط نیت اور انداز سے دیکھ رہا ہے، غلط ارادہ ہے، تو اسے اس کی برائی کا بدلہ مل جائے گا، لیکن سب کچھ کرنے والی ذات جب اللہ کی ہے تو کسی کی نظر کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ من شر حاسد اذا حسد، ہر حسد کرنے والے، جلن، کینہ اور کپٹ کرنے والے کی برائی سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ آگے سنیے، قل اعوذ برب الناس۔